بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ان مساجد کے اسماء کا ذکر کریں گے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ آمد سے قبل وہ مساجد موجود تھی، اور ان مساجد کی تعداد 9 ہے۔ ان کی تعمیر مدینہ منورہ کے ان مسلمانوں نے کی جنہوں نے مکہ مکرمہ سے آ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کا شرف حاصل کیا، جسے تاریخ اسلام میں بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری کے بعد ان تمام مساجد میں اس وقت تک اذان نہ ہوتی تھی جب تک مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اذان نہ ہو جاتی۔ اب تو ان میں سے اکثر مساجد کے نام ہی صرف تاریخ میں محفوظ ہیں، لیکن ان کے آثار کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ برکت کے لیے ان مساجد کا ہم ان کے ناموں کا ذکر کر دیتے ہیں۔ مسجد بنی عمرو بن مبذول من بنی نجار، مسجد بنی ساعدہ، مسجد بنی عبید، مسجد بنی سلمہ، مسجد بنی راتج من بنی عبد الاشہل، مسجد بنی زریق، مسجد بنی غفار، مسجد بنی اسلم اور مسجد بنی جوہینہ۔ مسجد قباء، سفر ہجرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قباء کی بستی میں رونق افروز ہوئے تو یہاں قیام کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے اہم کام تکمیل فرمایا وہ مسجد قباء کی تعمیر تھی۔ حضرت کلثوم بن الہدم کا ایک میدان جس میں کھجوریں خشک کی جاتی تھیں، اس پر اس عظیم مسجد کی تعمیر ہوئی۔ حضرت کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ زمین کا ٹکڑا مسجد کی تعمیر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش فرمایا تھا۔ تاریخ اسلام کی یہ پہلی مسجد جس کی بنیاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے رکھی، اور بالاجماع یہی وہ مسجد ہے جس کی بنیاد کے بارے میں قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ وہ مسجد لمسجد اسس علی التقوی، وہ مسجد کہ جس کی بنیاد ہی تقوی پر رکھی گئی۔ اس عظیم مسجد کے معمار خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے مزدور مہاجر و انصار بنے۔ فضیلت مسجد قباء، اس مسجد کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ حضرت ابن عمر کی روایت کے مطابق کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یاتی مسجد قباء کل سبت ماشیا و راکبا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے کے دن کبھی پیدل اور کبھی سواری پر مسجد حرام، کبھی پیدل سواری پر مسجد قباء کی زیارت کے لیے تشریف لایا کرتے تھے۔ ایک اور اس میں 2 رکعت نماز ادا فرماتے۔ مسجد حرام، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور بیت المقدس کے بعد مسجد قباء ہی دنیا بھر کی مساجد سے افضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مسجد میں بار بار حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔